جی ناظرین، حرف راز میں خوش آمدید۔ امریکہ میں انتخابات صدارت کے ہونے والے ہیں۔ دو مین امیدوار موجودہ صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن سابق نائب صدر کے درمیان مقابلہ ہے۔ دونوں شخصیات میں سے جو بھی جیتتا ہے پاکستان اور اس خطے کے لیے کون زیادہ سود مند ہے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ اور یہ صاحب، ٹرمپ کی جو پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، جب آئے تھے تو پاکستان کے اوپر ایک چڑھائی کا ایک ان کا پورا موڈ تھا، اور ایسے ایسے بیانات، ایسے لگتا تھا کہ ہماری اب خیر نہیں ہے۔ اب وہی ٹرمپ ہے کہ جو پاکستان کو جو ہے وہ جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس نومبر میں جو انتخاب ہونے والا ہے اس کے اندر جیت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، تب آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ امریکن سوسائٹی میں پریڈکشنز کیسے چلتی ہیں اور کیسے ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں پہلے الیکشنز کے وقت میں تقریباً اس کے فوراً بعد ٹرمپ جب جیتا تھا میں پہنچا تھا وہاں، دسمبر 2016 میں وہاں گیا۔ تو دسمبر 2016 میں ٹرمپ صاحب جیسے وہ جیت چکے، 17 میں انہوں نے جوائن کرنا تھا۔ تو وہاں ایک خاتون تھی ایلزبتھ بیٹی جونز، بڑی مشہور ان کی نیو یارکر کی وہ تھی اپنا، تو اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس نے شی واز دا اونلی ون جس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا۔ باقی دنیا کوئی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جیتے۔ آج بھی اس وقت ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے 188 ہیں اور اس کے 233 ہیں، یعنی یوں بائیڈن ایسے جیسے جیت رہا ہے۔ تمام گزشتہ 70 سال بلکہ 100 سال کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایگزٹ پول کو ٹرمپ نے ڈیفیٹ دی تھی۔ تو اس نے کہا تھا، لوگوں نے اسے پوچھا کہ ٹرمپ ایلزبتھ بیٹی جونز سے کہ آپ نے کیوں پریڈکٹ کیا؟ تو اس نے کہا میری پوری کوئی تقریباً 26-27 سال کی زندگی جو ہے وہ ایسکارٹ کی، ایسکارٹ کہتے ہیں وہ خواتین جو کہ آرڈر پہ وقت گزارنے کے لیے بلائی جاتی ہیں۔ تو میں نے اس نے کہا میں امریکن جو مرد ہے یا امریکن سوسائٹی جو لوگ ہیں ان کو میں بہت قریب سے جانتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ امریکنز جو ہیں یہ کسی طور پر بھی ایک شخص کو اس کے ریس اور اس کے ریلیجن اور اس کی اپیرنس کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی ہسپانک ہیں جو لیٹن امریکہ سے آئے ہیں، جو کہ وہاں وہ بھی کالے ہیں، تقریباً گندمی نما گورے ہیں، گندمی نما گورے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اچھے لگا۔ آپ دیکھیں آپ کے سارے کتنے خوبصورت اٹیلینز اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انلیگل امیگرینٹس امریکہ میں بوجھ ہیں۔ ان کو کتنا بھی کچھ ہو جائے، شریف آدمی ہو جائے، نہیں مان۔ سارے کالے جو ہیں یہ بیسیکلی کوئی کام نہیں کرتے، یہ صرف کھاتے ہیں، ہمارے پر بوجھ ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں ان کو کام پہ لگانا نہیں چاہیے۔ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ سارا کچھ۔ تمام جتنے بھی وہ ہیں کرسچن اور بائبل پوشر ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو کہ ہمارے ہاں نہیں سمجھاتا، وہ کہتے ہیں تمام جتنے بھی گورے ہیں اور کالے ہیں امریکن، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت جو کہ کیریئر اورینٹڈ ہو وہ اپنا گھر بھی تباہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتی اور پاگل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی انالیسس کہتا ہے ٹرمپ نے ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا اور جیتا۔ اب ذرا سا آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ہے کیا۔ امریکہ کے اندر وائٹ، پیور وائٹ، نان ہسپینک، جن کے اندر یہ لوگ شامل نہیں ہیں، میکسیکن وغیرہ، جو مکس ریسز والے 63.4% ہے ایز اے بلک۔ یہ آج بھی کتنا بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بنا لیں، کچھ کہہ لیں، ہیلری کلنٹن بنا لیں، اس کو کچھ کہہ دیں، آپ بیسیکلی آپ تلسا کے علاقے کے اندر، اوکلاہوما کے علاقے کے اندر، ٹیکسس کے علاقے کے اندر، سارو کے علاقے کے اندر ان کو جا کے دیکھیں، یہ جس طرح کا رویہ باقی تمام ریسز کے ساتھ رکھتے ہیں وہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ صحیح بات۔ وہ بول جاتے ہیں بلیک امریکنز، افریکن امریکن، لیکن بیچ میں پھر کبھی کبھی باتوں میں بن کہتا ہے سم بلیکیز آر کمنگ، مونکیز آر اراؤنڈ، یہ فکرے ان کے آج بھی ان کی زبان کے، تو وہ ایک ان کے اندر ہے۔ تقریباً 15.3% وہ ہیں جو ہسپینک ہیں۔ اس کے بعد بلیک 13.9% ہے ٹوٹل، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا بڑا ووٹ بن جائے گا تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ نیٹو امریکن، جن کو امریکنز نے آ کے قتل کیا، ریڈ انڈین، یہ 2.7% ہیں۔ اور 2 ریسز والے، مثلا گورے سے شادی کر لی انڈینز نے، انڈین نے گوری سے شادی کر لی، مسلمان نے شادی کر لی، وہ تقریباً وہ بھی 5.7%۔ یہ سارے مل کے بھی کچھ 40% سے بھی کم بنتے ہیں، 34%۔ اس میں بھی پھر تقسیم آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ 43% جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں، 20% کیتھولکس ہیں، اور
2% ہے مورمونزم، یہ وہ ہیں جو کہ اپنا ٹرمپ ہے جس کے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور ہم نے جا کے یروشلم میں جا کے بیٹھنا ہے۔ صرف 1% مسلمان ہیں، only 1%، 2% یہودی ہیں، 1% ہندو ہیں اور 1% بدھ ہیں۔ صحیح۔ اب جو کرسچینٹی کا ووٹ آتا ہے تو وہ ادھر سے وہاں ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، وہ کرسچنس کی بات جب کرتا ہے، جب وہ کیتھولکس بھی وہ سارے مل جاتے، تو یوں ٹرمپ جو ہے وہ کرتا ہے بڑے صورتحال بلڈ کرتا ہے۔ پیچھے رہ جاتے ہیں کو تقریباً 11-12%، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 20% بھی کہتے ہیں کہ جو ایگنوسٹک ہیں، ریلیجن کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ملحد ہیں، نان ایفیلیٹڈ ہیں، یہ بڑی امریکہ کے اندر بڑی تھوڑی تعداد ہے۔ صحیح۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریپبلک اس کو ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ گے رائٹس پہ بھی وہی ہیں، ابارشن والے ایشو پہ بھی وہی ہیں، سارے ایشو پہ وہی۔ باتیں بھی بدلتے ہیں، انڈیا کی طرف انکلینیشن بھی ان کی زیادہ ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی ریپبلکن صدر ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ شروع میں چوں چوں چاچا چوں 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 کرتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گا سب سے بڑی بات جو ہے کہ امریکن جو ہیں ان ریلائبل ہوتے ہیں۔ جو طالبان نے بیان دیا ہے وہ حیران کن ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو ہم نے پہلی دفعہ سچا اور وعدے کا پکا دیکھا۔ اچھا۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کو جتنی اس کی ایڈمنسٹریشن خلاف ہوئی ہے، جتنی اس کے ساتھ اس نے جو کچھ فیس کیا ہے، آپ سوچیں کہ ایک وقت پہ اس کو ڈیفیٹ دینے کے لیے پورا امریکہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس نے طالبان کے ساتھ طے کیا میں جہاز بھیج رہا ہوں، آپ جہاز میں آ جائیں، قطر کا جہاز آئے گا اور آپ کیمپ ڈیوڈ میں آئیں گے، رات کو پہنچیں، صبح میں معاہدہ اناؤنس کر دوں گا اور حیران کر دوں گا۔ پوری کی پوری CIA پوری کی پوری اس کے اکٹھے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد اس نے پیچھے ہٹا، لیکن پھر اس نے وار کیا اور معاہدہ کر کے دیکھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک پریڈکشن یہاں کر دوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس امریکن الیکشنز کے اندر ٹرمپ کو ڈیفیٹ دینے کی کوشش کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور وہ مانے گا نہیں، اور وہ مانے گا نہیں، اور اس سے پہلے وہ کہیں کوئی جنگ نہ چھیڑ دے دنیا میں امریکہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک پریڈکشن یہاں کر دوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس امریکن الیکشنز کے اندر ٹرمپ کو ڈیفیٹ دینے کی کوشش کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور وہ مانے گا نہیں، اور وہ مانے گا نہیں، اور اس سے پہلے وہ کہیں کوئی جنگ نہ چھیڑ دے دنیا میں امریکہ۔ اچھا، بہت مطلب ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، کوئی ٹکراؤ مجھے اسی 15-20 مہینے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں نومبر کے اندر کیا ہوتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔